السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ اہم ترین بات لے کر کے، جس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حلال روزی کمانا، حلال رزق کمانا اور حلال رزق کھانا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری چیز کہ جہنم میں کیا ہمیشہ کا عذاب ہوگا، اور آخر میں قرآن کریم کی نصیحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، یعنی رزق کو ایسا نہ سمجھو کہ یہ ہم سے بہت دور ہے، ہمیں یہ روزی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو مل نہ جائے۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں آیا اور اس کے نامہ اعمال میں، اس کے رجسٹر میں جتنا رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اتنا رزق اگر اسے جب تک ملے گا نہیں، اب تک وہ انسان جو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، یعنی اس کی موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جب ایسا ہے کہ روزی جو ہے آدمی جب تک اس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے جب تک وہ مل نہ جائے اس کو موت نہیں آئے گی، تو لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو۔ بہتر طریقہ کیا ہے؟ حلال طریقہ، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ انسان یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی بہت پہلے مر گیا، کوئی آدمی ابھی روزی ہی کما رہا تھا اور مر گیا، تو یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رزق کے مالک ہیں، لیکن اگر وہ انسان جو ہے مر گیا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کے پاس وہ جا رہا ہے۔ تو ایسا نہ سمجھے کہ اگر کوئی 10 سال کی عمر میں وفات پا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا رہتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے دعا کرنے کے لیے۔ اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی دعا کی برکت کی وجہ سے وہ بری چیز جو ہے اس کی دنیا سے ہٹا دی جائے گی۔ لیکن آدمی روزی کمانے میں اور رزق حاصل کرنے میں حرام طریقہ اختیار نہ کرے۔ حرام کا ایک لقمہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر جائے گا تو 40 دن کی عبادت جو روایتوں میں آتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اور آپ جو بھی نیکی کریں گے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں کہ جس سے جو ہے ہمیں روزی تو مل جائے گی حرام طریقے سے، لیکن وہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کے راستے سے ہمیں بچ کر کے چلنا ہے، بلکہ ہمیں دین کے راستے پر چلنا ہے۔ روزی حاصل کریں اور اگر کم ہی ہو لیکن حلال ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر جو ہے ہمارے لیے برکت رکھا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، سب پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ مال نہیں ہوتا تو ہم پریشان نہیں ہوتے، تو کیا وجہ ہے کہ جس کے پاس بہت مال ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو پریشان ہے ہی۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی قبضہ قدرت میں سب چیز ہے۔ ہمارے پاس اگر بہت سا مال بھی ہو جائے گا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم پریشان نہ ہوں۔ دوسری چیز، جہنم میں کیا ہمیشہ کا عذاب ہوگا، کیا ہوگا، اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات اور احکام یعنی قرآن کی آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، عن قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل لگاتار یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اتنا دردناک عذاب بیان کیا گیا کہ آدمی دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی آگ کے اندر گر جائے اور جل کر کے مر جائے تو وہ مر گیا، اب اس کو دوبارہ کھال نہیں آ سکتی واپس، لیکن جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی۔ آپ کی کھال اگر برباد ہو گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ پھر نیا کھال دے گا اور پھر اس آگ کے اندر آپ کو ڈالا جائے گا۔
تو ہم جو ہے ایسے کام اور ایسے چیزوں سے اجتناب کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں کل قیامت کے دن آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے۔ اور آخر میں قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم آپ کے بندوں کو بھٹکائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا ہے کہ جو نیک بندے ہوں گے، جو واقعی دین کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہ کبھی نہیں بھٹکے گا، اور جو تھوڑا جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ بھٹک جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم سب کو جو ہے کہ اہل سنت سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔